ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جب احد میں زخم لگا، زخم ٹھیک بھی ہو گیا، پھر ایک جہاد ایک غزوہ کیا، اس سے مال غنیمت میں لے کر آئے، پھر وہ احد والا زخم کھل گیا تو اپنی بیوی ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی میرے لیے دعا کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت کے وقت میں اگر یہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ہی دن گزرے کہ حضرت ابو سلمہ شہید ہو گئے، وفات پا گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے جاتے جاتے ایک وعدہ لیا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو تم شادی ضرور کر لینا۔ میاں بیوی مثالی جوڑا، لازوال محبت، جس گھرانے کی محبت کو مدینے میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ابو سلمہ بڑا ہی اعلیٰ شوہر ہے، فوت ہو گئے۔ بات یاد آئی کہ ابو سلمہ نے کہا تھا کہ اچھے آدمی سے شادی کر لینا۔ پھر یہ حدیث یاد آ گئی کہ انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ سکھائے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ نبی پاک کے الفاظ کو پڑھنا شروع کر دیا اور خود ہی کہتی ہیں، ساتھ میں سوچتی تھی اصاہو، کیسے ہو سکتا ہے ابو سلمہ سے بہتر کون ہے مدینے میں؟ کوئی ابو سلمہ سے اچھا نہیں۔ ایک صحابی کا پیغام آیا، دوسرے، تیسرے، چوتھے کا پیغام آیا، کتنے ہی پیغام آئے کہ ام سلمہ جیسی بہترین عورت سے ہر کوئی نکاح کرنے کو تیار ہے۔ ام سلمہ انکار کیے جاتی ہیں اور دل ہی دل میں مقابلہ کیے جاتی ہیں، یہ صحابی ابو سلمہ جیسا نہیں۔ مجھے تو دعا یہ سکھائی گئی ہے ابو سلمہ سے بہتر ملے گا، یہ بھی ابو سلمہ سے بہتر نہیں، یہ بھی ابو سلمہ سے بہتر نہیں۔ فرماتی ہیں میری عزت مکمل ہوئی، محمد کا پیغام آ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتی جا صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا۔ اللہ نے ابو سلمہ ہی کیا پوری کائنات سے بہتر شوہر کا بندوبست کر دیا۔ اعتماد کس کو ہے؟ اعتماد۔ تم ظاہری اسباب کو روتے ہو، مسبب الاسباب کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور محمد رسول اللہ کے سکھائے ہوئے الفاظ پر اعتماد نہیں کرتے۔ میں جب یہ کرونا کے دنوں میں بیمار تھا، میں ہاسپٹل میں داخل، تو وہ مجھے آ کے کہیں کہ آپ بستر پر بھی لیٹے ہوئے اپنا یہ پہن لیں، ماسک پہن لیں۔ میں نے کہا کوئی نہیں، ہو گئی ہے کوتاہی، مجھ سے حملہ ہو گیا ہے، اب میں دعا پڑھتا ہوں انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ ایک بچی مجھے کہتی کیا دعا پڑھتے ہو جس پر اتنا یقین کرتے ہو؟ میں نے کہا میری خامی ہے، یہ بیماری میری وجہ سے آئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے کہا تھا جو آدمی صبح کے وقت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھتا ہے، اس دن اسے کوئی گزن، کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ یہ میری خامی ہے کہ میرا اعتماد، میرا یقین کم ہوا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں حدیث تو ہے، دعا تو ہے، تو اس طرح پھر اسی طرح ہوگا۔ وہ جنہیں یقین تھا نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر اعتماد، انہیں یہ تزلزل نہیں ہوتا تھا، یہ تذبذب نہیں ہوتا تھا کہ نبی پاک کی بات کو مانیں گے، آپ کی ہوئی دعا کو پڑھیں گے تو پتہ نہیں کام ہونا کہ نہیں ہونا۔ یہ جو درمیان والی کیفیت ہے، متذبذب قسم کی، مجھے بتاؤ کہ اس طرح کی کیفیت سے اللہ دعاؤں کو سن لے گا؟ یا اس طرح کی کیفیت والا بندہ ایمان والا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کے الفاظ سنے، معاملات میں تو اعتماد نہ کرے، عبادات میں تو اعتماد نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو، آپ کی حدیث کو سنے اور پوچھنے چلا جائے کسی تیسرے سے جس پر وحی نہیں اترتی۔ نماز نبی پاک نے سکھائی ہو، یہی جھگڑا ہے نا، نماز نبی پاک نے سکھائی ہو، نماز نبی پاک کا پر اتری ہو، آپ کو جبریل نے پڑھ کر دکھائی ہو، اور آپ نے ساری امت کو پڑھ کر دکھائی ہو، اور آپ نے نصیحت کی ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسے، تو کن سے پوچھیں گے کہ آپ کیسے پڑھتے تھے؟
صحابہ سے یا بعد والوں سے پوچھیں کہ یہ عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس کے مخالف ڈھونڈ کے ہی رہنا ہے، یہ اعتماد کی بات ہے، یہ ایمان اور یقین کی بات ہے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، اور کیسے ہی لائے ایمان؟ کہتے ہیں میں مکہ آیا، اب ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے، شام کے راستے پر قبیلہ ہے، مکہ والوں کے بڑے شاندار تعلقات ہیں۔ تو فیل قدیم مکہ آئے تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور آتے ہی اتنے کان بھرے، کہا ہمارے میں سے ایک آدمی ہے، اس نے ہمارے گھروں کو توڑ دیا، ہمارا شرادہ منتشر کر دیا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، باپ بیٹے کا دشمن بن گیا، تم اس کی بات نہ سننا، جو اس کی بات سن لیتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، وہ ایسا کوئی جادو کرتا ہے۔ اللہ حضرت طفیل کہتے ہیں اتنا انہوں نے مجھے اکسایا، اتنا مشتعل کیا کہ میں نے اس معاملے سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس دی، نہ کسی کی آواز جائے نہ میں متاثر ہوں۔ کہتے ہیں میں بیت اللہ میں آیا تو دیکھا ایک شخص حتیم میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے چہرے پر نگاہ پڑی، دیکھتا ہی رہ گیا، اب طواف کر رہا ہوں، اور جب ان کے قریب پہنچتا ہوں بے ساختہ دیکھتا ہوں وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ بنبناہٹ سی میرے کانوں میں آتی ہے۔ میں نے سوچا اپنے بارے میں خود خیال کیا تو خیر اچھا خاصا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، بہترین ادیب اور شاعر ہے، اگر اچھا شعر نہ ہوا، کلام اچھا نہ ہوا رد کر دوں گا، یہ کیا طریقہ ہے کہ سنو ہی نہ۔ کہتا تھوڑا سا اس کو ہلکا کیا اور ادھر ہی کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، آپ نے تلاوت ختم کی، اب طواف شواف رہ گیا، ادھر ہی بیٹھ گیا، ادھر ہی بیٹھا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی نماز مکمل کی، سلام پھیرا، آپ نے کسی سے بات نہیں کی، اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، آپ کے جا کے دروازے پہ دستک، کہا میں طفیل ہوں اور مجھے مکہ والوں نے یہ کہا تھا آپ کے بارے میں، لیکن میں نے جب آپ کا کلام سنا ہے تو یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعوت اسلام دی، حضرت طفیل مسلمان ہوئے اور اپنے اسلام کا اظہار بھی کیا، اس پر مار بھی کھائی مکہ والوں سے، اور پھر جب اپنی قوم کی طرف گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، اللہ سے دعا کر دیں، میں اپنی قوم کے پاس جاؤں، مانتے تو بڑی ہے میری، محبت بھی بڑی کرتے ہیں، کوئی ایسی نشانی مجھے مل جائے تاکہ وہ میری بات کو جلدی اور آسانی سے مان لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل کی دعا کر دی۔ جب طفیل رضی اللہ تعالیٰ اپنی بستی اپنے قبیلے کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کی آنکھوں کے اندر ایک ایسی عجیب روشنی پیدا کر دی جیسے قندیلیں روشن ہوتی ہیں۔ خود ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اگر آنکھوں میں ایسی روشنی دیکھی تو کہیں میرا عیب نہ سمجھ لیں، اس روشنی کو کہیں اور منتقل کر دے۔ آپ کے کوڑے کے اوپر اس کو منتقل کر دیا گیا، ایسے جیسے ایک قندیل لٹکی ہوئی ہو۔ اپنی قوم کے پاس گئے تو بڑی چاہنے والی قوم انکار کر دیتی ہے، باپ مان جاتا ہے، بیوی مان جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد مایوس ہو کر نبی پاک کے پاس آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میری قوم بڑی بدبخت نکلی ہے، ان کی ہلاکت اور بربادی کی دعا کر دیجئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا کہا، وہ چاہتے ہیں، حضرت طفیل چاہتے ہیں یہ برباد ہو جائے۔ آقا دعا کرتے ہیں اللہم اہد دوسا واتی بہم، اللہ دوس سارے کے سارے قبیلے کو سیدھا کر دے۔ یقین اتنا ہے، پھر پلٹ کر چلے گئے اور کہتے ہیں میں نے اپنی قوم کے سامنے جب آپ دعوت پیش کی تو سارا قبیلہ ہی مسلمان ہوا۔ رسول اللہ کے الفاظ پر یقین، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے پر اعتماد، اور خاص طور پر جہاں دعا ہو اس کا تو کیا ہی کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس کے لیے دعا کی، جس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو تعویل کا علم عطا فرما دے، تفسیر کا علم عطا فرما دے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ نے اس نوجوان کو حبر الامہ بنا دیا، اس سے بہتر کوئی مفسر نہیں تھا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بعد سب سے قریب ترین حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا،
جس کے لیے دعا کی، خدمت کرنے آیا تھا، اس کے لیے برکت کی دعا کی، اس کے لیے عمر کی دعا کی، اس کے مال کی دعا کی۔ حضرت انس کہتے ہیں 100 بچے اب تک میری نسل کے زندہ ہو کر، جوانیاں گزار کر فوت بھی ہو چکے ہیں، اور میں اب بھی زندہ ہوں، اور آپ کا مال اس قدر زیادہ، وہی غلام میرے نبی کا، وہی میرے نبی کا خدمتگار، اتنا مال کہ جب انس کا مال مدینہ کے پاس آتا ہے لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے حضرت انس کو اللہ نے ایسی برکتوں سے نوازا جن کو یقین تھا، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، یہ تو اپنے تھے، کافروں کو بھی آپ پر یقین تھا کہ آپ کی زبان سے اگر نکل جائے تو وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ آج مومن کو یقین نہیں آ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت موجود تھا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور کافروں کے ان سرگنوں نے، ان دہشت گردوں نے یہ پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی کہ فلاں کا اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوٹ اٹھا کر لا کر محمد کے اوپر رکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب لا کر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے اوپر اس اوجڑی کو ڈال دیا، وہ اتنی بھاری تھی کہ آپ سجدے سے سر اٹھا نہ پا رہے تھے۔ کہا میں کمزور آدمی، ضعیف آدمی قوم کا، ڈرا ہوا ان کے سامنے، ان بدماشوں کے سامنے نبی پاک کی مدد کرنے سے بھی قاصر تھا۔ اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھا ہی نہیں پا رہے، میں بھاگا ہوا گیا۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ابھی 9 اور لڑکی ہیں، ان سے کہا کہ اپنے بابا کی مدد کرو۔ وہ آئیں اور کفار کو بددعائیں دینے لگی اور اس اوجڑی کو پیچھے ہٹانے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اللہم علیک بقریش، عرش والے ان کو پکڑ لے۔ آپ نے نام لیا اللہم خذ ابو جہل و امیہ و ولید و عتبہ و شیبہ۔ آپ نام لیتے جاتے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں یہ 6 نام تو مجھے یاد ہے، 7واں میں بھول گیا۔ اللہ کی قسم ہے یہ سہم گئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ کے لگا رہے تھے۔ محمد اسلام کی زبان سے اپنے لیے اس طرح کے جملے سن کر، اللہ کے غزو و عقاب کی دعوت کو سن کر یہ ڈر گئے، ان کے چہرے سفید پڑ گئے، اور فرماتے ہیں میں پھر وہ شخص بھی ہوں جس نے ان 7 کو بدر کے کنویں میں مردار حالت میں پڑے ہوئے دیکھا ہے، اور ان میں سے سوائے ابو جہل کے کوئی بدر نہیں آنا چاہتا تھا، کوئی بدر میں لڑنے کو تیار نہیں تھا، انہیں ڈر تھا۔ بلکہ امیہ کو تو اتنے بہانوں سے انہوں نے تیار کیا، وہ آتا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا مجھے محمد کی دعا یاد ہے، میں نہیں بچ سکوں گا، میں واپس نہیں آ سکوں گا۔ اس کی بیوی کے ذریعے اس کو اکسایا گیا، پھر وہ آیا ہے، اور پھر وہ جس حالت میں مارا گیا ہے، کافروں کو بھی یقین تھا۔ کیا کہتے ہو؟ کافروں کو جس نبی کا یقین ہو، اس نبی پر کلمہ پڑھنے والوں کو یقین ہونا چاہیے یا نہیں؟ عتبہ یا عتیبہ ابو لہب کا بیٹا جس نے آپ کے ساتھ گستاخی کی، یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اور آپ نے اس نے آپ کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی، آپ کا گریبان تھاما، معاذ اللہ نبی پاک کے ساتھ انتہائی برا سلوک کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، اس کا باپ پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، جب آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلب من کلاب، اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ ابو لہب ڈر گیا اور اپنے اس بیٹے کو کسی سفر پر روانہ نہیں کرتا تھا، اس کی حفاظت کا بندوبست کرتا تھا، اور جب ایک سفر پہ اس کو جانا ہی پڑا تو انہیں سمجھایا کہ اس کا حصار باندھ کے رکھنا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ڈر لگتا ہے۔ میرے بھائی، جس کے کلمے اور جملوں سے کفار کو بھی ڈر لگتا ہے، مجھے اور آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہو رہا۔ یہ گیا پھر زرقا کے علاقے میں اور شیر دیکھا تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکہ میں رہ کر قتل کر دیا ہے، پہلے ہی کہنا شروع کر دیا۔ کافرے والوں نے باڑ لگائی، پھر آگ روشن کی، اس کے اندر مویشی باندھے، جانور باندھے، پھر سامان رکھا، خود سارے اس کے ارد گرد سوئے، اور
طریقہ ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ابو لہب کے اس بیٹے کو اسی رات شیر نے باقی کسی کو کچھ نہیں کہا، اسی کی تکہ بوٹی بنا دی۔ کافروں کو بھی یقین تھا، یہ مسلمانوں کو کیسے یقین آئے گا، ان کو کیسے اعتماد آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، مثلا آپ نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، آپ نے دعا فرمایا، آپ نے ایک دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبحوں کے اندر برکتیں ڈال دے۔ ہے یقین تو فجر اتنی رونق والی نہ ہو جائے اگر صبح کو لوگ اٹھیں، فجر میں ایک ڈیڑھ صف ہی کی نمازیں ہوں کہ نبی پاک نے دعا فرمائی ہو، اور حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام تاجر تھے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن کر اور اس بات کو سن کر میرے پاس جتنا بھی تھوڑا بہت جو بھی بیچنے کا سامان ہوتا میں سب سے پہلے منڈی میں لے کر پہنچ جاتا، اور مجھے یقین ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے مجھے برکتیں مل جائیں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنوں کے اندر امیر ترین ہو گئے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اب کون اٹھے؟ نبی پاک کی بات پر یقین ہو تو کوئی سوئے رہ سکتا، کوئی فجر قضا کرتا، کوئی فجر فوت ہونے دیتا اور صبح صبح اپنے کام کاج پہ جائے، لیکن یقین کہاں سے لائیں؟ آج بھی لوگ ہیں مانچسٹر یونیورسٹی کے اندر عیسائیت بمقابلہ اسلام ایک مکالمہ ہوا، مسلمانوں کے نمائندے شیخ اسرار راشد اور ان کی طرف سے ایک پادری خاتون ہے اور ایک مرد ہے، آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، اسلام کے دلائل دیے جا رہے، وہ عیسائیت کے دلائل دے رہے ہیں۔ اچانک اس نے کہا تمہاری بخاری شریف میں ایک روایت ہے، تمہارے نبی نے کہا جو صبح صبح مدینہ کی کھجور اجوا کے 7 دانے کھا لے اس دن اسے زہر کچھ نہیں کہہ سکتا، میں یہ زہر لائی ہوں، اگر تم اپنے نبی پر اعتماد کرنے والے ہو اور یہ بات تمہارے نبی ہی کی ہے تو یہ زہر پی کے دکھاؤ۔ ابھی اسی زمانے کی بات، ویڈیو میرے پاس محفوظ ہے، باقاعدہ ویڈیو میرے پاس محفوظ ہے، اسی زمانے کی بات، یورپ میں لندن کے اندر، مانچسٹر کے اندر، مانچسٹر یونیورسٹی کے اندر آن کیمرہ بات ہو رہی، وہ خاتون کہتی ہے اگر تمہیں اپنے نبی پر اتنا بھروسہ ہے کہ تمہارا نبی جھوٹ نہیں کہتا، تمہارے نبی کی بات آسمان سے آتی ہے، تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اٹھو اور یہ زہر پیو۔ شیخ اسرار راشد زہر کی وہ بوتل پکڑتے ہیں، اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، کوئی کائنات میں یہ جھوٹ ثابت کر ہی نہیں سکتا، میں نے آج 7 دانے اجوا کے کھائے ہیں، مجھے یہ زہر کچھ نہیں کہے گا۔ اٹھایا اور زہر کو پی گئے اور لوگ سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ آج بھی لوگ موجود ہیں جنہیں اعتماد ہے نبی پاک پر، اور جنہیں اعتماد نہیں ہو رہا وہ دیکھ لیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، ان کا ایمان کہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے ہو اور پہلو بچا کے گزر جائے، پہلو بچا کے اس حدیث پہ عمل کرتا ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہے، جو اس کے رواج کے مطابق ہے، جو اس کے مزاج اور رواج میں خلل نہ ڈالتی ہو، جو کسی اتحاد میں نہ ڈالتی ہو، جو لوگوں سے الگ اور جدا نہ کرتی ہو، اس حدیث کو مانتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، دعا فرمائی، کیا فرمایا؟ فرمایا رحم اللہ عبدا او رجلا سمحا اذا باع، اس آدمی پر اللہ رحم کرے، اس آدمی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے۔ کون آدمی؟ سمحا اذا باع، جب تو کچھ خریدتا ہے تو نرمی کرتا ہے، خریدتا ہے تو نرمی کرتا ہے۔ وہ سمحا اذا اشترى، جب کچھ فروخت کرتا ہے تو نرمی کرتا ہے۔ وہ سمحا اذا اقتضى، اور جب کسی سے ادھار واپس
لیتا ہے، جب کسی سے قرض واپس لیتا ہے، جب کسی سے تقاضا کرتا ہے تو نرمی کرتا ہے۔ بتاؤ اعتماد ہے رسول اللہ کی بات پہ؟ پھر ہو رہا ہے کلمہ وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں کر رہے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، قیمتیں پہلے آسمان پہ ہیں، ایک دم ساری صورتحال بدل جائے گی۔ یہ پہلے سے پڑی ہوئی اجناس مہنگی کون کرے گا؟ یہاں ایک دم کافر اتر آئیں گے، ایک دم وافر ملنے والا پھل غائب ہو جائے گا، ایک دم ملنے والی نعمتیں کمیاب ہو جائیں گی، شارٹیج پیدا ہو جائے گی، اور یہ مسلمان ایک دوسرے کا منہ تکتے ہوئے ہر کوئی دوسرے کو الزام دے گا اور رسول اللہ کی اس بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہیں اعتماد تھا، جنہیں ایمان تھا، اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام ایک روز اپنے گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ ذرا خوش تھے، طیب نفس، خوش تھے، آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا، آپ کا موڈ اچھا دیکھا تو میں نے عرض کی اللہ کے نبی اللہ سے میرے لیے دعا ہی کر دیں۔ جنہیں نبی کی دعائیں لینے کا شوق حاصل تھا، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر دیں۔ فرفع یدیہ، کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اللہم اغفر لعائشہ، اللہ عائشہ کو معاف کر دے، اللہ اس کے سارے ظاہری گناہ بھی معاف کر دے، اللہ جو چھپے ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو پہلے تھے وہ بھی معاف کر دے، جو بعد میں ہوئے وہ بھی معاف کر دے۔ نبی پاک دعا کر رہے ہیں اور سیدہ مسکرائیں، اتنا مسکرائیں، حدیث کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی مسکراتے مسکراتے اس قدر دوہری ہو گئی کہ آپ کا سر نبی پاک کی گود میں جا ٹکا، اتنا خوش ہوئی۔ امام کائنات پوچھتے ہیں عائشہ میری دعا نے تمہیں بہت خوش کیا؟ اللہ کی قسم ہے کہتی ہیں آقا آپ کی دعا سے کون خوش نہیں ہو سکتا، آپ کی دعا سے۔ اور میرے بھائی ایمان والا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین کو مانگتے ہوئے کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی بات سن کر کون راضی نہ ہو، آپ کی دعائیں لے کر کون راضی نہ ہو۔ کہتی ہیں آقا میں تو بڑی راضی بڑی خوش۔ اور سنو توجہ میری طرف کرو، کان کھولو، میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ جس دعا پہ تو اتنی خوش ہو رہی ہے، میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے اندر یہ دعا ہر روز کرتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ میں اپنی امت کے لیے جس دعا پہ تو خوش ہو رہی ہے، جس دعا پہ تو راضی ہو رہی ہے، جس دعا پہ تو مسکرا رہی ہے، خوشی کا اظہار کر رہی ہے، اے عائشہ میں اپنی ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں لینے کو دل کرتا ہے۔ پھر سنیے کیوں میں نے یہ موضوع باندھا۔ خذ من اموالہم صدقہ، زکات کا موسم آیا ہی آیا۔ خذ من اموالہم صدقہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے زکات وصول کیجئے۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، وہ زکات وہ اللہ کی طرف سے ان پر عائد ہونے والا فریضہ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک مخصوص حصہ جب آپ ان سے وصول کریں گے ان کا مال بھی پاک ہوگا، ان کے وجود بھی پاک ہوگا۔ آگے موسم، کاروباری جو لوگ زکات دیتے ہیں وہ بھی ایسا حساب کرنے کی کوشش کریں گے کہ زکات نہ دینی پڑے، ایسے بہانے بنائیں گے زکات نہ دینی پڑے۔ سن لو زکات دینے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے۔ میرے اللہ نے کتنی شاندار آیت نازل فرمائی، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ ایک تو مال صاف ہو جائے گا، پھر دل پاک ہو جائے گا، اور کیا حاصل ہوگا؟ پھر ساتھ حکم دیا اے میرے نبی جب ان کے مال میں سے زکات وصول کر لے تو میں عرش والا تمہیں حکم دیتا ہوں وصلی علیہم، اے میرے نبی ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا بھی کر، جو زکات دینے والا ہے اس کے لیے اپنے رب سے دعا کر۔ ان صلاتک سکن لہم، اے میرے نبی جب تو ان کے لیے دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو ان کے لیے سکینت کا سبب اور باعث بنا دے گا۔
गुनाहों से आजाद कर देगा, गलतियों को साफ कर देगा, माल के अंदर बरकतें डाल देगा। आ रहा है यकीन? यकीन आए तो फिर आज की इस मजलिस को सुनने वाला कोई एक भी ऐसा ना बचे जो ज़कात ना निकाले। जिसके पास भी माल है, जो भी निसाब को पहुंचता है, वो किसी और को बहाना ना तलाशे, इधर उधर मत देखे, इदारों के नाम लेकर अपनी ज़कात को मत रोके। अल्लाह की कसम है, तुम ज़कात दे देना, जहां तुम मुनासिब समझते हो दे देना, और ये मत ख्याल करना कि कोई उसके साथ क्या करता है। तुम्हारी नीयत तुम्हारे साथ, तुम्हारा मामला तुम्हारे साथ। इन्ना सलातक सकरुल्लाह। और अगर तुमने ज़कात दे दी, अल्लाह अकबर, तो हमें भी समझ आ जाएगा कि आप रसूलुल्लाह की दुआओं को हासिल करने वाले हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक रात नमाज पढ़ रहे थे, और आप जब इन आयत पे पहुंचे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब क़यामत के दिन उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने और तुम्हारी माँ ने इनसे कहा था कि मुझे अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ, वो कहेंगे अल्लाह तू जानने वाला है, मैं ये बात कैसे कह सकता। ये सारा मुकालमा, और आखिर में हजरत ईसा वहां अल्लाह की अदालत में कहेंगे अल्लाह ये बंदे तो तेरे ही हैं, अगर तू माफ कर दे। मेरे नबी ने रात की तन्हाई में इन आयात की तिलावत की तो हाथ उठाए और देर तक आप रोते रहे। हजरत इमाम मुस्लिम ने हदीस अपनी किताब में लेके आए हैं, सही मुस्लिम, उसके अंदर ये नकल फरमाई कि अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जाओ मेरे नबी से पूछो माजरा क्या है। हालांकि वो तो जानता था कि माजरा क्या है। जिब्रील आए और आके नबी पाक से पूछा कि आपको क्या माजरा है, आज इतना क्यों रो रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रोने का सबब और वजह बयान की। जिब्रील वापस गए, अल्लाह ने फरमाया जाओ मेरे नबी से कहो इतना ना रोए, इन्ना सनुज़ीका फी उम्मतिक वला नसूअ लक, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे। जो नबी इतना ख्याल रखने वाला हो उम्मत के लिए और उम्मत के हक के शफात को बचाते बचाते अपना बेटा कुर्बान कर देता हो, उसकी बात पर एतमाद क्यों ना आए, उसके जुमलों को क्यों फेंका जाए। और अगर लोग माना नहीं लोगों ने। इमाम हरम अब्दुर्रहमान अस्सुदैस हफिज़हुल्लाह ताला ने पिछले जुमे एक बात इरशाद फरमाई। कहने लगे कि इन दो शहरों में बीमारी नहीं आई। क्यों? कहा इसलिए नहीं आई कि अल्लाह ने दोनों को हरम बनाया, और मदीना के लिए खास तौर पर नबी पाक ने दुआ की है। अबू हुरैरा रावी है, फरमाया मदीना के रास्तों पर अल्लाह ने पहरा लगा दिया है, ना ताऊन दाखिल हो सकता है ना दज्जाल आ सकता है। मैं अर्ज करता हूं इमाम साहब, शायद आपकी तो सुनी और मानी नहीं गई, लेकिन वहां भी तो मुसलमान ही रहते हैं, हाकिम भी तो मुसलमान ही है। यकीन क्यों नहीं आया? क्यों यकीन नहीं आया कि नबी पाक ने दुआ फरमाई इस शहर के लिए? क्यों तुमने फ्लाइट्स बंद कर दी? क्यों तुमने लोगों का आना जाना बंद कर दिया? क्यों 6-6 फुट के फासले पर खड़े कर दिया? यही माजरा आज हमारे यहां पेश है। अल्लाह के धर्म को बर्बाद करने की कोशिश की गई। अल्लाह की कसम है, बड़े थ्रेट्स थे, और पाकिस्तान में आप जानते हैं बड़े थोड़े से लोग थे जिन्होंने हर तरह का खतरा मोल लिया और मस्जिदों की बर्बादी के सामने दीवार बन गए। हमने कहा साथ खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, बीमारी लगती है तो लग जाए, जुमा नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए वक्त नहीं डालेंगे, इसलिए कि हमें अल्लाह पर यकीन है। ये यकीन अगर पैदा होता तो ये सूरत हाल पैदा हो। यकीन हो तो नबी करीम अलैहिस्सलाम कह रहे कौन है जो अपनी जुबान और अपनी शर्मगाह की जमानत मुझे दे दे, अज़्ज़न लहुल जन्नह। है यकीन के बाद भला शर्मगाह गैर महल में कैसे जाए?
زبان جھوٹ کیسے بولے، زبان دھوکہ فریب کیسے دے؟ اگر نبی علیہ السلام کی بات پر یقین ہو تو آپ فرما گئے مذاق میں بھی کوئی جھوٹ نہ بولے تو مجھ سے آنا زعیم ببیت، میں جنت میں ایک محل کا ضامن ہوں۔ ہے یقین ہو تو لوگ جھوٹ بولیں؟ یقین نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ ہی بولتے ہیں، اس لیے کہ نبی پاک کی بات پر اعتماد ہو تو آدمی جھوٹ بولے۔ کیا فرما گئے آنا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے کنارے پر مجھ سے گھر لے لے وہ آدمی جو کسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ یقین ہو تو لوگ ایسے نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کہہ گئے نبی علیہ السلام کی بات پہ یقین ہو تو آپ کہہ گئے من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ پر کھڑا رہا، توحید پر پہرا دیا، کل قیامت کے دن میری شفاعت کا حق لے لے گا۔ ہے یقین؟ ہمیں تو ہے۔ آپ نے ایک دعا فرمائی، معذرت وقت ہو گیا زیادہ، آپ نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ امام مالک موطا کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے، آپ نے دعا فرمائی اللہ میری قبر کو کبھی بت گاہ نہ بنانا۔ ہمیں یقین ہے زمانے بیت گئے، کئیوں کی حکومتیں آئیں، بڑے بروں کی حکومتیں آئیں، لیکن اللہ کی قسم ہے آج تک مدینہ میں میرے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر نہ عرس لگا، نہ میلہ لگا، نہ ڈھول بجے، نہ باجے بجائے گئے، نہ مرد و زن کا اختلاط ہوا، نہ وہاں پر اس طرح کے تماشے لگائے گئے، نہ کوئی مجاور بنا، نہ چراغا ہوا، نہ کھانے بانٹے گئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے لیے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت گاہ نہ بنانا۔ ہمیں یقین ہے قیامت آ جائے، یہ محمد، یہ جو فاروق کا بیٹا ہے سلمان کا، اس سے بھی کوئی برا آ جائے، اس سے بھی کوئی برا آ جائے، اس سے بھی کوئی برا آ جائے، میرے نبی کی قبر اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام کی باتیں تو ثابت ہیں، یقین کرنے کی دیر ہے، اور اگر یقین آ جائے تو پھر یہ کیفیات بدل جائیں، ایمان کی لذت آپ خود حاصل کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرنے، یقین لانے اور آپ کی ایک ایک بات کو یقین کے ساتھ اختیار کرنے کا اللہ حوصلہ دے دے، اللہ حوصلہ دے دے، کیونکہ سنتے تو ہیں حوصلہ نہیں ہو پا رہا، اللہ ہمیں حوصلہ دے دے کہ رسول اللہ کی بات کے سامنے اپنے خاندان کو بھی چھوڑ دیں، اپنے مزاج کو بھی چھوڑ دیں، اپنے رواج کو بھی چھوڑ دیں، اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ دیں، سارے زمانے کی ناراضی کو بول لے لیں، لیکن محمد رسول اللہ کی بات سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔